فرمایا بیٹا راستے میں یا کہیں بھی زندگی کے اندر ایسی گھڑی آ جائے، مشکل گھڑی آ جائے، سخت ترین وقت آ جائے، اس وقت کے اندر کبھی آپ جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ پہ ڈٹے رہنا۔ جتنا بھی بڑی مشکل گھڑی آ جائے، جان جائے تو چلی جائے، لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ فرمایا جب روانہ کرنے لگی تو فرمایا بیٹا تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ جاتے ہوئے میری ماں نے 40 دینار میری آستین کے اندر سلائی کر دیے، چھپا کر دیا، کہا بیٹا یہ کام آئے گے تمہارے ساتھ لے جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں سفر پر روانہ ہوا، اس وقت سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی، پیدل سفر کیا کرتے تھے لوگ قافلوں کی صورت میں۔ فرماتے ہیں جو بغداد کی طرف قافلہ جا رہا تھا میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو میں سفر کرتے کرتے ہم ایسے مقام پر پہنچے کہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں پر ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا۔ جب ڈاکو نے حملہ کیا سبھی کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا، آ کر اس نے میری تلاشی لی، اسے کچھ نہیں ملا۔ تو وہ ڈاکو مجھ سے کہنے لگا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرماتے ہیں میں کیا کہتا؟ ماں کو ناراض کرتا؟ نہیں، ماں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب اس ڈاکو نے سنا تو وہ حیران ہو گیا، وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ جب وہاں لے کر گیا کہا میں نے اس بچے کی تلاشی لی ہے لیکن مجھے کچھ ملا نہیں ہے، لیکن یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ جب سردار نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں باقی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار حیران ہو کے بولا اگر لوگ چھپانا چاہتے تو ہم سے چھپا سکتے تھے، ہمیں کیا خبر تھی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہم نے تلاشی بھی کی ہے۔ اس نے کہا آپ اپنے مقام پر صحیح ہیں لیکن میں اپنی جگہ پہ صحیح ہوں۔ میری ماں نے جاتے ہوئے مجھے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی بیٹا جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، مشکل گھڑی آ جائے، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس لیے میں ماں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ جب ڈاکو نے یہ بات سنی اس نے کہا چلو نکالو کہاں ہے وہ دینار۔ اپنے قمیص مبارک اتارا، وہ دینار نکالنے لگے، ٹانکے توڑنے لگے۔ آپ بظاہر ٹانکے توڑ رہے تھے، حقیقت میں ان کی زندگیوں کو جہنم سے توڑ کر جنت کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ تم اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، تم اپنی ماں کے لیے سچ بولا۔ یہ نہیں دیکھا دولت میری لوٹی جائے گی، یہ میرا زاد راہ ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ میرا خرچ ہے، یہ ختم ہو جائے گا کیسے گزاروں میں۔ تم نے یہ نہیں سوچا، ماں تو تمہارے گھر بیٹھے، اس کو کیا پتا تم نے سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے۔ کہا میں ماں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، میں نے ماں کے فرمان پر عمل کیا، سچ بولا ہے میں نے۔ کہنے لگے بیٹا تم اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتے، ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا، ساری زندگی ہوئی ہے رب العالمین کو ناراض کرتے ہوئے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، بہت سارے قافلے لوٹے ہیں ہم نے، اس رب کو ناراض کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی۔ تم اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اپنے رب کو کیسے ناراض کریں؟ بیٹا کیا ہماری بھی بخشش ہو سکتی ہے، ہماری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس رب تعالیٰ کی بارگاہ کے رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، جس وقت اس کی بارگاہ میں آؤ تو وہ اسی وقت سنتا ہے، جس وقت مانگو اسی وقت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ضرور تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، ایک بار اس سے مانگو تو صحیح نا۔ اسی وقت سبھی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر دست بیعت کر لیتے ہیں، سبھی قافلے والوں کا مال واپس کر دیتے ہیں۔ مفید الطالبین کے اندر ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ بندے کو نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہمیشہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دیکھیں صرف آپ نے سچ بولا، قافلہ کتنا بڑا تھا، ایک کے سچ کے بولنے سے سبھی کا فائدہ ہوا۔ اگر آپ جھوٹ بول دیتے سبھی قافلے والوں کا مال لٹ گیا تھا۔ آپ نے سچ بولا، اس کی برکت کیا تھی، سبھی کو توبہ نصیب ہوئی، اس سے بڑھ کر سبھی قافلے والوں کا سامان واپس ہوا۔ یہ سچ کی برکت ہے۔